My name is Mohammad Javed, and my question is, why can't God not take a human form? ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی توحید انجینئر مرزا کی ورکشاپ میں۔ استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ انسانی روپ میں آ سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کیا جواب دیا، ملاحظہ فرمائیں۔ If God wants, He can take a human form. But the moment He takes a human form, He ceases to be God. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ انسانی روپ میں آ تو سکتا ہے، لیکن آئے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی توحید یہیں تک ہی نہیں رکی، ڈاکٹر صاحب نے آگے یہ بھی کہا، Allah can tell a lie if He wants. But He will never tell a lie. Because to lie is ungodly. The moment He lies, He ceases to be God. کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہاں اگر وہ بولے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اگلے جملوں میں اللہ کے لیے ظلم کو بھی ممکن مانا۔ Allah can do injustice if He wants. But He will not. Because to do injustice is ungodly. اور بہت ساری چیزیں بھی ذکر کی۔ اب یہ جو ڈاکٹر کی بیان کردہ توحید ہے، اس پر مرزا انجینئر نے اپنی ویلڈنگ کا کام کیا ہے، اور اس نے اپنی ورکشاپ میں اس پر کیا فتویٰ لگایا ہے، یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا۔ کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا۔ جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں۔ اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں۔ تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا، فقہ فینا ضرور نفرت رکھو لیکن فقہ کو تو سیکھو نا۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی توحید اور انجینئر مرزا کی ورکشاپ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنے بڑے جو نام نہاد اپنے آپ کو توحید کا داعی کہنے والے ہیں، حقیقت میں ان کو عقیدہ توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنے بھی عیوب ہیں، عیب ہیں، اور جتنے بھی محالات ہیں، ان کو ممکن ماننا یہ کفر ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اللہ کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بھی ممکن مانا، ظلم بھی ممکن مانا، انسانی روپ میں آنا بھی ممکن مانا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس نے اپنے ایک خطاب میں، ایک سپیچ میں بیان کی جو سراسر عقیدہ توحید کے خلاف ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بندہ خود اپنا عقیدہ توحید درست نہیں رکھتا، تو اس کے ہاتھ پر اگر لاکھوں لوگ بھی مسلمان ہو جائیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جیسا اس کا اپنا نظریہ ہے، جیسی اس کی اپنی توحید ہے، ویسی ہی وہ لوگوں کو سکھائے گا، اور جس طرح وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ایسے گمراہ کن عقائد کو ماننا ہے، یا آپ نے صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو ماننا ہے۔